وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بورڈ آف پیس غزہ کی عارضی حکومت کی نگرانی کرے گا۔ میجر جنرل جیسر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر۔ بورڈ آف پیس میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جارڈ کشنر شامل، ٹونی بلیئر، مارک راون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس میں شامل۔ آری لائٹ سٹون اور جوش کراون بورڈ آف پیس کے لیے سینئر مشیر مقرر کر دیے گئے۔ نکولے غزہ کے لیے نمائندہ اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ اعلان کردہ منصوبے کے تحت بورڈ کے سربراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ صدر ٹرمپ کا مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایران سے اظہار تشکر۔ ایران پر حملے سے روکنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود ایران پر حملے کا فیصلہ ترک کیا۔ ایران نے کسی ایک کو بھی پھانسی نہیں دی، اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ پام بیچ میں تقریب سے خطاب میں بولے 8 ماہ میں کوئی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل نہیں ہوا، غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں آنے سے روک دیا ہے۔ کہا ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ سعودی عرب، قطر، UAE نے امریکہ میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، بولے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ احساس ہے۔ تمام تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے، عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں مباحثے سے خطاب، کہا پاکستان UN چارٹر کے مطابق تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے، تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ تنازعات کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر کا بھی امتحان ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کے برعکس تنازعات برقرار ہیں۔ تنازعات کو روکنے کے لیے چارٹر میں تبدیلی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ مسائل کے حل کے لیے تنازعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ TTP اور TTA کا جو گٹھ جوڑ ہے، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، ہر طرح کے وسائل ان کو ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں۔ مئی 2025 میں ایک مارکہ ہوا جس کے نتیجے میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی اور ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک بھولے گا نہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم، وزیراعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات، کہا دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ دہشت گرد پھر سر اٹھا رہے ہیں، ان کو کچل دیا جائے گا۔ TTP TTA کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ TTP اور TTA کو دشمنوں سے وسائل پہنچ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کو ماضی میں ختم کر دیا تھا، پیچیدہ معاملات کو مل بیٹھ کر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی یکجہتی کی جتنی آج ضرورت ہے پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں ہندوستان کو شکست دی، بھارت کو ایسا سبق سکھایا رہتی دنیا تک نہیں بھولے گا۔ سیکورٹی فورسز کی خاران بلوچستان میں کارروائی، فطر ہندوستان کے 12 دہشت گرد جہان مباصر۔ ISPR کے مطابق 15 سے 20 دہشت گردوں نے خاران سٹی میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے حملوں کے دوران بینک سے 34 لاکھ روپے لوٹے۔ سیکورٹی فورسز نے فوری کارروائی کر کے دہشت گردوں کو مؤثر جواب دیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 3 مختلف جھڑپوں میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگتی کی نیوز کانفرنس، کہا خاران میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کا فوکس بینکس میں لوٹ مار تھا۔ بلوچ نوجوانوں کو لاحاصل جنگ میں دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ معصوم طالب علموں کو گمراہ کر کے دہشت گرد معصوم عزائم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ رسپانس میکینزم جس کا میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 12 کنفرم جہنم وصل
2 का हमें शक है और कुछ उस पर ज़ख्मी हुए हैं। ब्लड स्पॉट्स हर जगह पे जहाँ से वो गए हैं वो हमें मिल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान उन शेर जवानों का जिन्होंने इनका मुकाबला किया और इनको भागने पे मजबूर किया। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन बैंक्स कि ये जो चोरी करने आता है और नज़रिया क्या क्या बातें और बलूचों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और आखिर में जाके बैंक डकैती तक गया। महमूद खान अचकजई ऐवान ज़ेरी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर के हवाले किया। ओपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की रैली के बाद 5 अगस्त से खाली था। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, महमूद अचकजई की तकर्री हमारा हक था, इसे एतमाद की बहाली समझता हूँ। हुकूमत और स्पीकर मजीद पेचीदगियों में नहीं गए। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। चेयरमैन सेनेट से दरखास्त है अलामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन भी करे। सियासत पे कोई दोस्त इसमें नहीं होता। महमूद अचकजई पर बानी पीटीआई ने एतमाद किया। मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकजई जो इक़दाम करेंगे पीटीआई उन पर पूरा एतमाद करेगी। नवाज शरीफ ने महमूद अचकजई की ओपोजिशन लीडर तकर्री कराई। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दावे ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, महमूद अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था। ये इक़दाम मुस्तक़बिल में वसी तर मिसाक़े जमहूरियत की बुनियाद हो सकता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जमान ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से राब्ता नहीं किया। आपके ऑपोजिशन के लीडर के हवाले से आपने डायरेक्ट बात की थी अपनी नवाज शरीफ से कह रहे कि आपने डायरेक्ट बात की थी कि मैं आपके ऑपोजिशन लीडर के हवाले से अपने मामला थे। इस पे मैं बात नहीं करूंगा, इस पे मैं असम्बली में बात करूंगा। ये बताइए आप इस पे मैं असम्बली में बात करूंगा। पाकिस्तान की तमाम पार्टियां 5-6 नुकात पे मुतफिक हों या आइन बालादस्त होगा, ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी। आप इन पे दस्तखत कर दें, इमरान से मैं करा दूँ। ओपोजिशन लीडर से नवाज शरीफ के साथ राब्ते का सवाल। महमूद खान अचकजई का फौरी जवाब देने से इनकार। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, मामले पर असेंबली में बात करूंगा। ओपोजिशन लीडर का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालिबा। कहा, पाकिस्तान की तमाम जमातें 5-6 नकात पर मुत्तफिक हों, आप दस्तखत कर दें, बानी पीटीआई से मैं करवा लूंगा। इज्तिमाई दानिश से फैसले करना होंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे। एहतजाज पुरअमन होगा। बानी पीटीआई ने बच्चे को वज़ीर आला बना दिया। असद कैसर बोले, 8 फरवरी को शटर डाउन होगा। सेनेट में ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी होने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे कर लिए। ओपोजिशन लीडर की तकर्री की फाइल चेयरमैन सेनेट को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अच्छी बात है, कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो गया। उम्मीद है सेनेट इजलास से कबल ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमने अलामा नासिर राजा अब्बास के नाम पर इत्तफाक किया। ये एक कानूनी और आईनी अमल था, इस बात को मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जा सकता। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई। सेनेट इजलास से खिताब में अली जफर ने शिकवा किया, बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, ये सियासी इंतकाम है। बानी पीटीआई कैद तन्हाई नहीं काट रहे, उनके पास मुशक्कती भी हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई को जेल में मर्जी की खुराक और दीगर सहूलतें मुयसर हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराई है। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होती। असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर वफाकी वुज़रा समेत 159 MNAs, MPAs, सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल। मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सदीकी, सईद गनी शामिल, सरदार अख्तर मैंगल, अरशद वोहरा, अली मूसा किलानी, नूरुल हक कादरी की भी रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन 150 अरकान कौमी सूबाई असम्बली 9 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल की गई। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने 32 अरकान को ऐवान में दाखिले से रोक दिया। हाजिरी न लगाने की भी हिदायत।
اللہ 2026 کو پاکستان کے لیے بہتر کرے، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اللہ اس ملک میں خیر فرمائے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ سابق وزیر خارجہ کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 13 فروری تک ملتوی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمات کا ریکارڈ اور وکلا سے دلائل طلب کر لیے۔ کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ملاقات۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بلائے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور ہلکی برف باری۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب میں 20 جنوری سے بارشیں متوقع۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں 22 اور 23 جنوری کو بارش کی پیشگوئی۔ ولائی علاقوں میں 21 سے 23 جنوری تک شدید برف باری کا امکان، NDMA کا الرٹ جاری۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے غزہ میں حملے، 24 گھنٹے میں حماس رہنما سمیت مزید 12 فلسطینی شہید، 18 زخمی۔ عمارتوں کے ملبے سے مزید 2 لاشیں برآمد۔ اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 463 ہو گئی۔ بیت اللہ کے قریب اسرائیلی فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ امیگرینٹ ویزا معطلی، نئے درخواست گزاروں کی مکمل جانچ پڑتال کے عمل جاری۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق امیگرینٹ ویزا درخواست گزاروں کو امریکی ویزا کے لیے اپنی مکمل اہلیت ثابت کرنا ہوگی۔ درخواست گزاروں کو یقین دہانی کروانا ہوگی کہ وہ سرکاری معاونت پر انحصار نہیں کریں گے۔ یہ اقدام صرف امیگرینٹ ویزا کے اجراء تک محدود ہے۔ نان امیگرینٹ ویزا درخواستوں پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سیاحتی طلباء اور ان کے اہل خانہ کے لیے نان امیگرینٹ ویزا کا عمل معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ روسی صدر پوتن کا ایرانی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم سے رابطہ، ثالثی کی پیشکش، کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا اعلان۔ روسی صدر اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے درمیان علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ روسی سفارت خانے نے جاری گفتگو میں صدر پوتن کو کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مکمل رکن ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم خطے کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے۔ روس پاکستان تعلقات حقیقی معنوں میں باہمی طور پر مفید ہے۔ یوکرین کا اعلیٰ سطحی وفد سیکیورٹی ضمانتوں اور جنگ کے بعد بحالی پیکج پر بات چیت کے لیے امریکہ روانہ۔ ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر امریکی صدر اور صدر زیلنسکی کی ملاقات بھی متوقع۔ یوکرینی صدر کیف میں چیک صدر پیٹر کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہا روس کی جانب سے بڑے فضائی حملوں کا خطرہ ہے۔ یوکرین کو جدید فضائی دفاعی نظام کی فوری ضرورت ہے۔ روسی حملوں سے شہری علاقوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ یوکرینی صدر کی عالمی اتحادیوں سے دفاعی امداد بڑھانے کی اپیل۔